اور میں نے تمہیں چن لیا. سبحان اللہ، یہ ہے نبوت کا ملنا کہ میں نے تمہیں سلیکٹ کر دیا. تو اختر ہوتا ہے اختیار کرنا، بہت ساری چیزوں میں سے جو بیسٹ چیز ہو نا اس کو چوز کر لینا، اس کو کہتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ملا. لینے گئے تھے، آگ مل گئی نبوت. سبحان اللہ. تو میں نے تمہیں چن لیا. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو غور سے سنو. صرف سننا نہیں ہے، اسما نہیں، استمع. تا جب بیچ میں آگے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب ایک لفظ کے اندر اس کے لیٹرز زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا معنی بھی زیادہ بن جاتا ہے. تو غور سے سننے کے لیے استماع ہوتا ہے. جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کو غور سے، یہ بھی علم کا ادب ہے کہ جب بات بتائی جائے، جب علم لینے کے لیے آپ بیٹھ جائیں تو غور سے سنیں. اسی لیے قرآن پاک کے بھی لیے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو. بے شک میں اللہ ہوں. اللہ اکبر. کیا بات ہوگی وہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو. کئی لوگ تو دعائیں کرتے ہیں اور ترستے ہیں اس بات کو کہ وہ کون سا دن ہوگا جب جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تیرا دیدار ہوگا. اللہ تو اپنا دیدار ہمیں کرا دینا. ان کی دعاؤں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف دنیا میں ہی مل گیا، اسی زندگی میں مل گیا. ہاں دیکھ نہیں سکے مگر کلام کر لیا اللہ تعالیٰ نے، یہی کتنی بڑی بات ہے. تو پہلے آیا تھا انی انا ربک، اب ہے اننی، اس کے اندر اور زیادہ تاکید ہے، میں ہی ہوں، اور زیادہ پرومیننٹ ہو گیا یہ. اور انا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اللہ کے لفظ سے کرایا، لفظ جلالہ، جس کوئی اور نہیں لفظ یہاں پہ آیا، کوئی اور نہیں نام آیا. انا الرحمن یا انا الرحیم یا انا الغفور، ایسے نہیں، اللہ. تو پھر ظاہر ہے اس نام کا ایک اثر ہے. اور لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ مگر میں، فاعبدنی، بس میری عبادت کرو. اور یہ والی وہ آیت ہے نا جس کے اوپر جا کے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ بس اب میں اسلام لانے کے لیے ریڈی ہوں. اتنی ہی آیات نے ان کے دل پہ کیا اثر کر دیا. سبحان اللہ. میں سوچتی ہوں ہم تو قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی رہ جاتے ہیں. سوچیں کفر کے، جہالت کے اندھیروں سے نکل کے اسلام کی روشنی میں لا کے کھڑا کر دیا. ہم اسلام میں ہوتے ہوئے بھی ایمان کو بڑھا نہیں پاتے. نماز کو قائم کرو، کیوں؟ میرے ذکر کے لیے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ نماز کو پڑھو کس لیے؟ مجھے یاد کرنے کے لیے. پہلے آیا عبادت، اس کے بعد آیا نماز. تو ہم تو نماز پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے، جو 5 حیرت ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے نماز پنجگانہ کی پابند ہے. وہ ہمارے وہاں پہ اخباروں میں نا جو رشتوں کا سیکشن ہوتا تھا اس کے اندر لکھا ہوتا تھا کہ صوم و صلات کی پابند. بھائی صوم و صلات کی پابند تو ایک مسلمان کو ویسے ہی ہونا ہے، اس کے بعد تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لی نا، روزہ رکھ لیا تو اس کی پابندی ہو گئی، یہ بہت عبادت میں اوپر ہے. پتہ نہیں یہاں پہ کہا گیا عبادت کرو میری اور نماز قائم کرو. اس کا مطلب عبادت کا وسیع مفہوم ہے. اس میں نماز روزہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن تمام حقوق اللہ، حقوق العباد، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر چیز اللہ کی مرضی سے کرنا، اس کی غلامی کرنا 24/7، اس کی غلامی کرنا، یہ ہے عبادت. ورنہ اگر عبادت صرف نماز ہوتی تو وہ تو ہم 2 منٹ میں مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز ہو گئی، دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھنے ہو گئی ہماری عبادت. یہ نہیں ہے. نماز تو بیئر منیمم ہے. نماز تو وہ ہے کہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ابھی دین. نماز تو وہ ہے کہ جس کے بغیر پھر دین ہی نہیں ہے. مطلب سمجھ لیں پلرز کہہ لیں، بنیاد کہہ لیں، اس کے اوپر تو بھی عمارت کھڑی ہونی تھی. آپ نے اس کو ہی سارا کچھ سمجھ لیا. قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے. اور جو چیز آنے والی ہو نا، وہ جس کا پتہ چل جائے کہ ہاں مثلا آپ کو پتہ چل جائے گاڑی چل چکی ہے، ٹرین سٹیشن سے نکل چکی ہے، تو ابھی آئی کہ ابھی آئی.
تو اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ آنے والی ہے تو پھر کیا شک رہ گیا. اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں چھپا لوں اس کو. اللہ تعالیٰ نے کلیم کو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میں اس کو چھپا لوں، یعنی کہ اس کو، اس کے علم کو، کہ میں اس کے علم کو چھپا لیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا صرف وقت چھپایا کہ کس وقت آنی ہے، باقی سب کچھ بتا دیا. کیوں بتا دیا؟ یہ بھی انسان پہ بہت بڑی اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ایک دن ہے جس دن میں نے تمہیں کھڑا کرنا ہے، اٹھانا ہے، تم سے سوال کرنا ہے، اس دن یہ ہوگا. سارے حالات اس دن کے بتا دیے. جنت ہے، جہنم ہے، پلسرات ہے، اس پہ سے لوگ ایسے گزریں گے، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. ورنہ وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی نہ بتاتا. ہمیں ویسے ہی اس کے اوبیڈینٹ ہونا چاہیے تھا، ویسے ہی اس کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ویسے ہی اس کے کسی حکم کو نہیں توڑنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے ہمارے پر احسانات ہیں. وہ نہ بھی بتاتا اور پھر اس کے بعد مر جاتے تو ایک دن ہمیں کھڑا کر دیتا اور کہتا بتاؤ کہ کیا تم نے کیا. تو ہمیں تو ایک سرپرائز ہو جاتا ہے، شاکڈ رہ جاتے. ٹھیک ہے، جو آج کوشش ہوگی اسی کا بدلہ وہاں ملنا ہے. کچھ سرپرائز نہیں ہو جانا کہ یہاں تو ہم ویسی زندگی گزاریں جیسی کافر گزارتے ہو، اور وہاں جا کے ہمارا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جائے اور صحابہ کا مل جائے. یہاں پہ اگر ہم منافقوں والی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے کیریکٹر سے ہم زیادہ قریب ہیں، اور وہاں جا کے بہت ایمان والے اور سابقون الاولون کے اندر ہم اس میں بھاگے جا رہے ہوں جنت میں. ایسے نہیں ہے. جو زندگی یہاں پہ ہے نا اسی کا ریفلیکشن ہے وہاں. آپ جیسے پانی میں اپنا عکس دیکھتے ہیں نا، اسی کا عکس ہے. تو نہ روکے تجھ کو اے موسیٰ، آپ کو روکے نہیں. انہا، اس سے، انہا کی ضمیر اب کس طرف جا رہی ہے؟ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہا، ایک انہا اور ایک من لا یؤمن بیہا، یہ ہے. تو ایک تو تفسیر میں یہ کہ ہاں سے مراد نماز ہے، کیونکہ پہلے نماز کا ذکر آیا کہ آپ کو نماز سے نہ روکے وہ من، وہ جو لا یؤمن بیہا، جو نہیں ایمان رکھتا اس پہ. اس پہ کس کے؟ یہ جو پیچھے قیامت کی بات ہوئی ہے. ٹھیک. دوسری یہ بھی تفسیر ہے کہ ہرگز نہ روکے اس سے وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا، کس سے نہ روکے؟ قیامت پہ ایمان لانے سے نہ روک دے آپ کو. ٹھیک ہے، کوئی جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا وہ اس سے نہ روکے، یعنی قیامت پر، آخرت پر ایمان لانے سے نہ روکے. سمجھ آ گئی دونوں ضمیروں کو؟ من لا یؤمن بیہا جو ہے وہ تو سمجھ آ ہی گئی ہے نا، کہ وہ تو قیامت پر ایمان جو نہیں لکھ رہا تھا. اب یہ جو پہلا یسدنک عنہا، اس کی دو میں نے آپ کو باتیں بتائی، قیامت پر ایمان اور نماز. کیونکہ جو ایمان خود نہیں رکھتا وہ لوگوں کو بھی بہکاتا ہے. وہ کوئی نہیں قیامت آنی، وہ دیکھا جائے گا، وہ ایسے ہی لوگوں نے، مولویوں نے اپنی باتیں بنائی ہوئی. وہ یہ کہتا ہے وہ تباہ ہوا ہو، تو وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتی. ظاہر ہے خواہشات پہ چلنا تو کس کو اچھا لگے گا کہ ایک دن کھڑے ہونا ہو اور وہاں پہ. ظاہر ہے جب بھی آپ کو قیامت کا احساس یا دل میں یقین پیدا ہونے لگتا ہے نا، تو ایک لگی بندی، ایک قید والی زندگی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ پھر ریسٹرکٹڈ لائف مجھے گزارنی ہوگی. کیونکہ اگر یقین آ جائے نا انسان کو کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میں وہاں پہ کھڑی ہوں، ذرا بھی میرے یقین میں شک نہیں ہے، ذرا بھی میرا یقین کم نہیں ہے، تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ لائف بہت چینج ہو جاتی ہے. پھر انسان کو لگتا ہے کہ نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں کر سکتی، نہیں اس سے بھی اللہ نے منع کیا، اس سے بھی کیا. اس کی ریسٹرکٹیڈ لائف گزرتی ہے. اور ریسٹرکٹیڈ لائف تھوڑی کوئی گزارنا چاہتا ہے جو خواہشات کا بندہ ہے. خواہش کا بندہ تو کہتا ہے بس کھاؤ پیو مزہ کرو، بھائی یہ کیا، میں کیوں اس چیز کو کبھی اس چیز کی ریسٹرکشن، اس وقت سو، اس وقت اٹھو اور نماز پڑھو اور یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا اور یہ پہننا ہے اور یہ نہیں پہننا اور یہاں یہ کمائی کرنی ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور یہ ساری چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں جو خواہش کا بندہ ہے نا، اس کو بس جو دل چاہتا ہے، دل، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا نہیں دل کر رہا آج کلاس میں آنے کا، میرا دل نہیں دل کر رہا آج سو کے اٹھنے کا. دل تو ہمیشہ یہ کہے گا کھاؤ پیو اور مزہ کرو بس.